ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے اور جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو اعلیٰ پوشاک کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرنا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل سکتی ہے۔ جب دل میں جگہ نہ رہے تو باتیں خود بخود کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجیے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا کہ ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہے نے جواب میں کہا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جو ایک لمحے میں محسوس ہو جاتی، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں، دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم فاصلے پیدا کرنے کے لیے دور نہیں بھاگتے بلکہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ دیکھیں پیچھے کون آتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شک کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کرتا ہے۔ جس طرح بچھو ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ اپنی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔
آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بیوقوف ہے جو اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھرپور زندگی، یہ مال، رعب و دبدبہ ایک غبارے سے زیادہ کچھ نہیں۔ موت کی سوئی چبھے گی اور غبارہ پھٹ جائے گا۔ اچھا سوچنے اور اچھا بولنے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسانوں کے ہاں اعتبار اور اعتماد ٹوٹنے کے بعد بحال نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ کیا ہی نہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو دیتے نہیں اور مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ نفرتوں کے بازار میں جینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ لوگ رلانا نہیں چھوڑتے اور ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ کسی کو اذیت بھرے دن رات سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں گے؟ بس وقت کے الٹے چکر کا کھیل ہے۔ آپ کی ہار بھی زیادہ دور نہیں، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا۔ ستم تو یہ ہے کہ کوڑیوں میں بک رہا ہوں، میری ماں نے تو مجھے لال کہا تھا۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کرو تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔